اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب بزرگوں اور جو خواتین پیچھے بیٹھی ہیں ہماری بہنیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے آپ نے آواز بلند کی۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے اندر جب کوئی انسان کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ریاست اس کو 3 بنیادی حقوق دیتی ہے۔ وہ 3 بنیادی حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بچہ ریاست میں پیدا ہوتا ہے اس کا بنیادی حقوق اس کی شریعت ہے۔ اس سے سب سے پہلے اس کو وہاں کی شریعت دی جاتی ہے کہ یہ بچہ اس ملک کا، اس ریاست کا باشندہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ریاست اسے تعلیم دیتی ہے۔ تعلیم دینا اس ریاست کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور اس ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس شہری کو تعلیم مہیا کرے۔ نمبر 3 جو ہے بچہ تعلیم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو ریاست کی فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس شہری کو اس کی کفالت کے لیے نوکری مہیا کرے۔ جب اس کو نوکری مہیا کر دی جاتی ہے تو چوتھا جو بنیادی حق ہے وہ ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو اجرت مہیا کرے۔ جناب والا، میں ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اس وقت جو وزرائے کرام، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کو مستقل کریں یا اگر ہم ان کو ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹس دیں، ہم تو ان پر احسان نہیں کریں گے۔ یہ ان کا ذاتی اور بنیادی حق ہے جو ایک ریاست نے ہم کو دیا ہوتا ہے۔ کوئی ریاست اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے یہ ملازمین اس وقت آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے لگائے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ کا یہ میں کہتا ہوں کہ فرض ہے کہ آپ ان کو ہر صورت ان کا بنیادی حق دیں۔ یہ غریب عوام کہاں جائے؟ آپ کسی کی عمر دیکھیں 40 سال ہے، یہ سامنے میرے ایک بزرگ بیٹھے ان کی عمر 50 سال ہے۔ یہ آپ کیا روڈ پر کام کرے گا؟ یہ کدھر جائے گا؟ شام کو اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا باپ جب 50 سال کا ہو چکا ہے اور اس کی نوکری جو ہے وہ 30 سال ہو چکی ہے، وہ خالی ہاتھ گھر جائے گا تو آگے سے بیوی بھی اسے کہتی ہے کیوں آئے ہو گھر؟ یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ ان کا بنیادی حق ہے جو ایک ریاست مہیا کرتی ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں گڈ گورننس کے کہ ہم نے ملک کے اندر بڑی گڈ گورننس لا دی ہے، ہم نے فلاں ادارے کو یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ سب کے سب میں کہتا ہوں ایک کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں جو ہم جو ہے وہ صرف باتوں کی عطا کرتے ہیں۔ میں جناب والا سے جناب اپنی گورنمنٹ آزاد کشمیر سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان ملازمین کا ان کا رائٹ بنوایا جائے اور اس کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں میاں جو اس وقت سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے جو مارا جا رہا ہے وہ ہم پاکستانی ہیں، نمبر 2 اس کے بعد ہم کشمیری ہیں، جو ہم پاکستان سب سے افضل کرتے ہیں جو ہمارا پاکستان ہے۔ لیکن میں اس وقت جو پاکستان کے بانوں میں بیٹھے ہوئے ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ملازمین کو پاکستان کی گورنمنٹ بھی ان کے لیے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں میں کہتا ہوں وہ ان کو دے۔ اگر ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر نہیں سوچتی تو پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو آزاد کشمیر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم پورا کشمیر آزاد کرائیں گے۔ کیسے آزاد کروائیں گے جب ہم اپنے ہی ملک میں اپنے لوگوں کو حقوق نہیں دے سکتے؟ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو کیسے آزاد کروائیں گے ہم اسے؟ ہم جب تک اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں دیں گے، اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق دیں گے تو یہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ہم نے مستقبل میں مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے، ہم نے فلسطین کو بھی آزاد کرانا ہے۔ وہ یہی لوگ اٹھیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے شانہ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم ان کو آج بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کر دیں گے
تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پھر اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جو 40 سال 50 سالہ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے. آپ اگر کسی فیکٹری میں بھی نوکری کرتے ہیں، 10 سال اگر نوکری کرتے ہیں یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عام فیکٹری ہوتی ہے جس کو نارمل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ